عائشہ خان جو اپنے ہی گھر میں مردہ حالت میں پائے گی، ناظرین جانا ہر شخص نے ہے لیکن اس طرح کی اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دے، اس طرح کی کہ ایک ہفتہ تک ان کی لاش لاوارث گھر میں پڑی رہی، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا بچے کہاں تھے۔ پتہ نہیں کوئی ابراڈ میں ان کے زیادہ جو ہے وہ باہر تھے کہیں۔ کیا سمجھتے ہیں ایسے پیسے کو، ایسی شہرت کو کیا کرنا ہے کہ ماں آپ کی لاوارث مر رہی ہے؟ کتنی دیر آپ نے ان کے ساتھ کام کیا اور کیسی طبیعت کی مالکہ؟ بڑی ویل مینرڈ، نہایت کلچرڈ اور ہمدرد عورت تھی، اور سب سے پیار کرنے والی کہ یا میرے پاک پروردگار نے مجھے جنت میں لے جا۔ ارے اس نے وہ جنت جس کے لیے ساری زندگی تپسیا کرتے ماں کے قدموں میں رکھی، شرم نہیں آئی تمہیں اپنی ماں کا اس کیئرنگ کرتے ہوئے رکھ۔ ناظرین ٹی وی انڈسٹری کی مایہ ناز فنکارہ آرٹسٹ عائشہ خان جو اپنے ہی گھر میں مردہ حالت میں پائے گی، ناظرین جانا ہر شخص نے ہے لیکن اس طرح کی اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دے۔ ان کے جو چاہنے والے تھے، فین تھے، وہ بڑے افسردہ ہیں کہ کس طرح ان کی ہوگی، کیا گھر میں کوئی بھی نہیں تھا ان کا حال حوال پوچھنے والا، 10 دن تک ان کا کسی کو پتہ نہیں چلا، اور اچانک جب بدبو آئی تو لوگوں نے 15 پہ کال کر کے اطلاع دی، آئے، انہوں نے توڑا اور اندر سے عائشہ خان کی جو میت تھی، جو مردہ حالت میں تھی، وہ پائی گئی۔ ان کو ریسکیو کیا گیا اور ان کے رشتہ داروں کو بتایا گیا کہاں تھے ان کے بیٹے۔ بہت سے سوالات جنم لے رہے ہیں۔ اتنی بڑی فنکارہ جنہوں نے بہت دیر پی ٹی وی کے اوپر راج کیا اور بڑے بڑے فنکاروں کے ساتھ کام کیا اور بڑا نام بنایا، اپنے وقت کے بہت مایہ ناز ڈرامے کیے۔ میرے ساتھ اس ٹائم بہت ہی پاکستان کے لیجنڈ فنکار، اداکار راشد محمود صاحب ہیں جو دنیا کو جانتے ہیں، دنیا ان کو جانتی ہے۔ ان کے ساتھ بہت زیادہ عائشہ خان کے ساتھ ڈرامے کیے، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر بہت افسوس کے ساتھ عائشہ خان جو تھی بہت بڑی فنکارہ، انتقال ہو گیا، جانا یقیناً ہر ایک نے ہے۔ کیا کہیں گے اس طرح کی موت کہ ایک ہفتہ تک ان کی لاش لاوارث گھر میں پڑی رہی، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا؟ بیٹا عائشہ جو ہے نا یہ خالدہ ریاست کی بہن تھی، سگی بہن تھی ان کی۔ عائشہ جی بڑی ویل مینرڈ، بلکہ ساری فیملی، خالدہ بھی بڑی ویل مینرڈ، بڑی کلچرڈ اور آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمر تھی، خالدہ بھی اور یہ عائشہ بھی۔ میں نے بھی کچھ کام کراچی جب میں ہوتا تھا تب ان کے ساتھ کیا ہے، ایک ایفیلیشن ہے۔ کلیجے میں بڑی تکلیف ہوئی ہے، ارے یار تمہارا پریوار کہاں تھا؟ اور یہ بھی میرے علم میں آیا ہے کہ ان کا اس سے پہلے ٹانگ کا فریکچر ہوا تھا، اس لیے وہ اپنے گھر میں تھے۔ کیا ان کے لواحقین میں سے، ان کے عزیز و اقارب میں سے، ان کے اولاد میں سے کوئی ان کو آ کے دیکھنے والا، ان کی کیئرنگ والا کوئی نہیں تھا؟ شادی تھی ان کی، شادی شدہ تھی؟ ظاہر ہے بیٹا جو اولاد انہی کی ہوتی جو شادی شدہ۔ مجھے بچے کہاں تھے سر؟ پتہ نہیں کوئی ابراڈ میں ان کے زیادہ جو ہے وہ باہر تھے کہیں۔ کیا سمجھتے ہیں ایسے پیسے کو، ایسی شہرت کو کیا کرنا ہے کہ ماں آپ کی لاوارث مر رہی ہے؟ پوچھنے والا کوئی؟ مجھے یہ بالکل کلیئر نہیں کہ وہ انہی کی اولاد، لیکن ان کا ایک خانوادہ تھا جو تو کیا اس کراچی میں ان کے اور کوئی عزیز و اقارب رتی بھر کہیں نہیں تھے، یا ان کے پڑوس میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جب ان کی 2-3 دن ان کو دکھ ہی نہیں رہا کہ وہ باہر نکلی ہے، یہ کیا، تو کوئی ان کو پوچھنے ہی آ جاتا۔ یہ ہمارے معاشرے کی، ہمارے سیٹ اپ کی اقدار جو تھی وہ ڈیلیٹ ہو گئی۔ اکنامیکل انسینٹیو کے پیچھے اس قدر تیزی سے بھاگے ہوئے کہ ڈوب مرنے کا مقام۔ یہ سب کچھ یہی رہ جانا، کوئی بھی ہو، جس نے صرف دولت اور اس پر نظر رکھی، کیا تم نے مرنا نہیں ہے؟ کوئی بھی ہو، یہ سب کچھ یہی رہ جانا۔ خالی ہاتھ رب بھیجتا ہے اور خالی ہاتھ بلاتا ہے، یہ سب یہی رہ۔ بڑی دل دکھانے والی بات۔ اکیلا رہنا کوئی بری بات نہیں ہے، ہر بندے کی اپنی طبیعت ہے، لیکن اس کے ساتھ رابطہ رکھا جاتا ہے۔ اب 6 دن کسی نے فون ہی نہیں کیا، بات ہی نہیں پوچھی۔ اگر ان کا فریکچر تھا تو میرے خیال سے ان کو ہر لمحے کال کی ضرورت تھی کہ آپ کیا کر رہی ہیں، کوئی ٹیک کیئر کی ضرورت تھی، کوئی ملازمہ کی ضرورت تھی۔ ہاں اسی طرح بیٹا ایک تو وہ چلی گئی، اب ایک اور ہے ہماری صابرہ سلطان، ان کا میں ذکر کرنے لگا تھا۔ ناظرین ان کے ساتھ لاسٹ انٹرویو جب کیا تو ان کا ہاتھ فریکچر تھا، اور وہ انٹرویو بھی ہماری وائرل ہوا سوشل میڈیا پہ۔ ان کے جو لوگ تھے ان کو تب پتہ چلا، وہ بھی اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی ہوئی ہیں اور کمرے کے اندر ہی ان کا ہاتھ فریکچر ہوا، اور ساتھ کی جو ہمسایہ تھی انہوں نے آ کے ان کو ریسکیو کیا۔ جب ہم گئے تو وہ خاتون چٹکنی کھولنے کے لیے تقریباً انہوں نے 15 سے 20 منٹ لیے سر، صرف وہ لاک کھولنے کے لیے۔ یار ہمارے ملک میں مصیبت بیٹے، بچے کہاں چلے جاتے ہیں، ساری زندگی کا پیسہ کہاں چلا جاتا ہے؟ بس یہ ایک انڈیو تیزیاں آ گئی ہوئی ہیں میری اس جنریشن میں۔
ارے تم اپنے آبا سے جڑ کے نہیں رہو گے کہاں لے جاؤ گے یہ سارا کچھ؟ یہ انہوں نے گروم کیا تمہیں، انہیں کی کمائیوں سے یہ سارے سیٹ اپ بنے تمہارے، پڑھایا لکھایا انہوں نے، زندگی کی ہر وہ پریولیج جو ان کے اختیار میں تھی تمہیں دی، تو اب ان کا خیال رکھنے والا کوئی اچھا، نہیں۔ میری اطلاعات کے مطابق عائشہ خان کے جو بیٹے تھے وہ ابراڈ میں تھے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا پیسہ، ایسی شہرت، کہ آپ کی ماں لوارس مر گئی ہے 6 دن آپ کو پتہ ہی نہیں چلا؟ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ آپ یار ماں جنت ہمارے کلمہ کو جو ہے ہمارا ٹارگیٹ اور سب سے بڑی چیز ہے کہ یا میرے پاک پرور نے مجھے جنت میں لے جانا۔ ارے اس نے وہ جنت جس کے لیے ساری زندگی تپسیا کرتے ماں کے قدموں میں رکھی، شرم نہیں آئی تمہیں اپنی ماں کا اس کیئرنگ کرتے ہوئے رکھ؟ اگر تم خود وہاں نہیں تو کوئی اس کا ایسا انتظام کر دو، سارا کچھ تمہارے پاس موجود ہے جو اس کی کیئرنگ کرے۔ کوئی نہیں تھا تو وہ اکیلی بیچاری اندر، اور 6-7 دن جب اس کی لاش بدبو چھوڑی تو تب لوگوں کو آئے تو وہ تو 6-7 دن سے ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی۔ کتنی دیر آپ نے ان کے ساتھ کام کیا اور کیسی طبیعت کی مالکہ؟ بڑی ویل مینرڈ، نہایت کلچرڈ اور ہمدرد عورت تھی، اور سب سے پیار کرنے والی۔ ان کے خانوادے میں ہی خالدہ جو ہے اس کا بھی بیچاری کا بھی جو ان کی وہ بہن تھی اس کا بھی انجام اسی طرح کا ہوا، اس کا بھی اسی طرح ہوا۔ اچھا، اکثر ہم ڈراموں میں دیکھا ہے عائشہ خان کو بڑی ویل سیٹ دکھایا گیا ہے، بڑی امیر ترین عورت دکھایا گیا ہے، تو کیا اتنا پیسہ تھا ان کے پاس؟ وہ نہیں اتنا نہیں تھا، لیکن ان کی فکر، ان کی نشست و برخاست، ان کی گرومنگ، ان کی بولنا جو ہے وہ سارا اس لیول کا تھا کہ وہ اول تو ویل آف تھے، ایسا بھی نہیں ہوگا کہ وہ ان کو کوئی کمی ہوگی، لیکن جو ہمارا جو ڈرامے میں کرتے جب میں بادشاہ بنا تو میں تو ایک درویش اور فقیر آدمی، لیکن جب میں بنا تو میں نے منوا لیا نا شاہین میں کہ میں بادشاہ ہوں۔ وہ ہمارا کام، ہماری سکل ہے جس سے ہم کرتے ہیں۔ لیکن یہ بڑی افسوسناک بات، کراچی کے ارباب اختیار ہمارے سارے پروونسز میں ہمارے آرٹسٹوں کے جو لیجنڈز ہیں یار، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا بھر میں شناخت کروائی۔ صرف سپورٹس سے آپ کی شناخت نہیں ہے دنیا میں، راحت فتح علی شناخت ہے، نصرت فتح علی شناخت ہے، اور دوسرے ہمارے بے شمار ٹیلنٹ ہمارے آرٹسٹ ہیں۔ ایک فلم کر کے آیا ابراڈ میں اور انہوں نے بتا دیا کہ وہ یار فرام پاکستان، ان کو ان کی ڈیو رسپیکٹ دو، چندوں پہ اور اس پہ فقیر نہ بناؤ ان کو اگر آپ نے دینا تو آپ ان کو ان کی زندگی میں دو۔ جب وہ مرنے والے مجھے بیمار ہوتا ہوں تو آپ آ کے مجھے کہو گے لے لو، میں نے کیا کرنا اب میری زندگی میں؟ تو آپ نے مثال ہوگی نا کہ جوندیاں نو ڈانگا تو مویا نو بانگا۔ ہاں، تو بس قول و فعل کا تضاد ہے۔ ارباب اختیار کو بھی تھوڑا سا ہماری کمیونٹی کے بارے میں، ہاؤسنگ اسکیمیں جرنلسٹوں کے، جرنلسٹ منہ سے آگ نکالتے ہیں ٹھہر کے ایک بنی ہوئی، صرف اس لیے کہ ہر حکومت جرنلسٹوں سے خوف زدہ ہوتی ہے۔ ہم کمائی کر کے دیتے تو ہمیں دینے سے چندے دیرے بانٹتے ہیں تو وہ بھیک کی شکل میں، ہم بھکاری نہیں ہیں۔ صاحب مجھے بتائیے گا کہ آخر میں آپ نے بہت بڑے بڑے ڈرامے کیے، پاکستان کی تمام جتنی بھی انڈسٹری ہے، جتنے بھی مایہ ناز فنکار تھے ان میں آپ کا شمار ہے، بہت کام کیا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ مقام، وہ جگہ کیوں نہیں مل پائی فنکاروں کو؟ میں نے صابرہ سلطانہ صاحب کا کیا اور یہ عائشہ خان کا۔ ہاں، ان کو وہ اصل میں ہمارے ہاں جب سے یہ ایک گیمکس سروائیول آ گئے نا چینلوں کے پاس، اب دیکھو بڑے بڑے سٹارز وہ ہے، ہیرو ہمارے 60-70 سال کے لڑکے کا پارٹ کر رہے ہوتے، بابے کا کرنا چاہیے کر رہے، لیکن چونکہ پروڈکشن ہاؤسز انہی کے ہیں، ایفیلیشنز چینل سے انہی کے، اور اب ڈرامہ جو ہمارے ملک میں جیسے یہ فلیٹ نہیں بناتے ٹھیکیدار ایک آٹھ کے مسالے سے، گرتا تو گر جائے میرا تو بک گیا، ان کا بھی یہ ہے کہ ان کی ایفیلیشنز ہیں چینل سے، وہ آن ایئر بھی ہو جاتا ہے۔ پہلے ڈرامہ جو ہوتا تھا ہمارے ملک میں، اس میں ہماری رہتل، ہمارا کلچر، ہماری اقدار، ہمارے رسم و رواج اور ہماری اپنی زمین، ہماری اس سے ریلیٹڈ سبجیکٹ ہوتے تھے۔ اب کچھ ماورائی باتیں، اس قدر بہودگیوں والے، طلاقوں والے، اور اس میں وہ ہے، تو میں اس میں میرا ضمیر نہیں مانا، میں تو نہیں کرتا ہوں۔ نہیں سر، لاسٹ میں ان بچوں کو کیا پیغام دیں گے جن کے ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، فنکار ہیں یا نہیں ہیں، جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اس طرح
बेयारो मददगार कि वो मरने के लिए भी तरस रहे हैं कि मैं अपनी औलाद के हाथों उसके हाथ में जान दूं, और वो नहीं नसीब होती, उनको क्या नसीहत करेंगे? मैं अपनी सारी यूथ से मुल्तमिस हूँ, पेरेंट्स पेरेंट्स अरे आपको अल्लाह मियाँ ने उनके यहाँ उनके तवज्जुह से पैदा किया, उन्होंने आपको, बाप जो है ना या माँ जो है वो अपने पेट से कपड़ा उठा के कभी आपको नहीं बताएगी कि कैसे आपकी ज़िंदगी को उन्होंने इस ग्रूमिंग तक पढ़ाया, कभी नहीं वो बताएं। तो फिर गॉड सेक, जन्नत माँ के पाँव के नीचे, और बाप जो है उस जन्नत में दाखिल होने का दरवाज़ा है, वो खुलेगा तो आप जाओगे उसमें। तो वो गॉड सेक अपने पेरेंट्स का, जब आप ग्रूम हो गए हो प्रैक्टिकल लाइफ, तो आपके लिए उनकी खिदमत करना उन नमाज़ों से ज़्यादा अफजल है। रब सिर्फ नमाज़ों से राज़ी नहीं हो जाएगा कि जन्नत में केयरिंग जो है उसकी मखलूक की, और मैं तो तुम्हारे माँ बाप की बात कर रहा हूँ, आप ये काम मखलूक का किसी भी शक्ल से किसी भी हवाले से अगर उनका ख्याल रखते हो तो रब के यहाँ किसी भी ह्यूमन बीइंग का ये सबसे पसंदीदा और मकबूल फेल है। तो बी केयरफुल, लाइफ इज़ ए सिंपली टेक वन, देयर इज़ नो टेक टू, सो बी केयरफुल। नाज़रीन, यकीन कीजिएगा कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ये गुफ्तगू करते हुए कि जिस तरह आयशा साहिबा का अपने घर में इंतकाल हुआ, यकीनन जाना हर शख्स ने है। आप मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस ये हुआ, पहले मैं ये समझ रहा था कि उनकी औलाद नहीं है, शादी नहीं हुई, लेकिन अफसोस मुझे तब पता चला जब ज़राए से ये पता चला कि उनके बेटे जो हैं वो एब्रॉड में हैं और उनकी माँ मर गई हुई है और उसका जिस्म बदबू छोड़ गया है, यानी कि उसकी जो मैयत थी उसकी भी बेहरमती हो गई है और वो बेचारी कितनी तकलीफ़ से गुजरी होगी। मैं आज वो एक अपना वाक़या शेयर करना चाहूँगा कि मुझे यूएसए का स्पॉन्सर वीज़ा आया और मैंने सिर्फ इस वजह से रिजेक्ट कर दिया कि मेरे वालिदा और मेरे वालिद को अल्लाह ना करे कोई तकलीफ़ होगी ना, क्योंकि मैं इकलौता हूँ, तो मैं उनको वो तकलीफ़ उनकी दूर कर सकूँ अपने हाथों से। और जब मेरे वालिद साहब की जान मेरे हाथों में निकली थी ना, तो मैंने कहा था कि मेरी ज़िंदगी की कमाई जो थी ना वो ये है। शायद कि मेरे पास पैसा बहुत ज़्यादा आ जाता, लेकिन वो लम्हात जो मैंने अपने वालिद साहब के साथ आखिरी टाइम में गुजारे हैं, जो उनकी तकलीफ़ मैंने बर्दाश्त की है, जो मैंने वो फ़ील की है, शायद कि वो मैं अपने आप को माफ़ ना कर पाता। तो वो खुदारा अपने वालिद का, अपनी वालदा का इतना ख्याल रखें कि दुनिया में आपको तो हर चीज़ मिल जाएगी लेकिन आखिरत में आपका हिस्सा कोई नहीं होगा। और इस तरह का काम करें कि अल्लाह ताला आपको आखिरत में जो है ना कॉर्नर का जन्नत का प्लॉट आपके नाम कर दे। अपनी वालदा और अपने वालिद का इतना ख्याल करें। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।